السلام علیکم کلاس 2 اسلامیت کے لیکچر نمبر 1 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیں اور جو ہے ہم نے سبق شروع کیا ہوا تھا نماز اسلام کا اہم رکن۔ یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، نماز کی اہمیت بتائی تھی کہ نماز ارکان اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، اور یہ جو ارکان اسلام جو ہیں دین اسلام کی عمارت ہیں، اور اس کے رکن میں سے کوئی بھی رکن اگر جو ہے کمزور پڑ جائے گا تو وہ عمارت جو ہے وہ گر جائے گی۔ تو نماز جو ہے وہ ہر مسلمان پر 5 دفعہ فرض ہے، اور نماز کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے اور فرمایا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ صحیح ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی نے نماز کے بارے میں بتائیں، اور نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال مرنے کے بعد جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ نماز ہر صورت میں فرض ہے اور ہر شخص کو پڑھنی فرض ہے۔ تو نماز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، نماز جو ہے وہ 5 نمازیں ہیں جن میں جو ہم پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے فائدے ہیں۔ نماز جو پڑھتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کو صبح اٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، وہ ہر کام میں ہر نماز میں پابندی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے تمام کاموں میں وقت کی پابندی کرتا ہے، وضو کرتا ہے نماز سے پہلے، تو وہ پاک صاف بھی رہتا ہے اور اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاتا ہے۔ میں نے اس کے سوال جواب آپ کو کروائے تھے، اس کا نماز کا چارٹ آپ کو بنوایا تھا، صحیح ہے، جو آپ نے اپنی کاپی میں سب بچوں نے کر لیا ہے۔ اور اب آج جو میں کام کروا رہی ہوں وہ یہ ہے، آپ کا پیج نمبر 11 پر جو ہے ہم کتاب کا پیج نمبر 11 کھولیں گے، اور اس میں دیکھیں نماز کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فلو چارٹ میں 4 نئی دوسری باتیں لکھنی ہیں، صحیح ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نماز میں ہنسنا نہیں چاہیے، نماز میں آہستہ آواز میں پڑھیں، نماز آہستہ آواز میں پڑھیں، نماز بہت جلدی نہ پڑھیں۔ پھر لکھا ہے نماز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، نماز میں کچھ کھانا بھی نہیں چاہیے، کھانا پینا نہیں چاہیے، منہ نہیں چلانا چاہیے، نماز کے دوران اور کوئی بات نہ سوچیے، نماز میں نظریں نیچی رکھیں، صحیح ہے، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھیں، صحیح ہے۔ اس کو آپ نے جو ہے اس طریقے سے اس فلو چارٹ کو آپ نے فل کرنا ہے۔ 4 آپ نے جو ہے دوسری نئی باتیں آپ نے لکھنی ہیں۔ نماز کے دوران آپ کن باتوں کا اور خیال رکھتے ہیں؟ نماز آہستہ آواز میں پڑھیں، یعنی آپ کی آواز بلند نہ ہو، نماز میں باتیں نہیں کریں، کوئی سلام کرے، کوئی کچھ کہے تو آپ اس میں نماز کے دوران کسی بات کا جواب نہیں دیں گے، صرف نماز پر دھیان دیں گے۔ نماز میں کچھ کھانا نہیں چاہیے، جب وضو کریں تو منہ میں پانی ڈال کے کلی کریں تاکہ جو منہ میں کھانے پینے کے ذرات ہوتے ہیں وہ نکل جائیں اور منہ آپ کا صاف ہو جائے، اور نماز میں نظریں نیچے رکھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، صحیح ہے۔ یہ آپ کریں گے، یہ والا کام کریں گے کتاب میں۔ اس کے بعد اب اگلے پیج پر آئیں گے، صفحہ نمبر 12 پر۔ اس میں دیکھیں یہ بھی ہمیں کرنا ہے، نماز پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے یہ 5 جملے لکھنے ہیں جو نمبر دیے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5۔ اب 1 میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، 2 میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، پاک صاف رہنا، دعا کرنا، صحیح ہے۔ یہ آپ لکھ لیں گے اپنی کتاب پر۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ درست جواب کے خانے میں لال رنگ بھریے، صحیح ہے۔ اس کو آپ نے کرنا ہے، ایک دن کی تمام نمازوں کی کل رکعتیں کتنی ہیں، یعنی ایک دن میں جو انسان پوری نمازیں پڑھتا ہے عشاء تک وہ کتنی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے 21، 50 اور 48۔ تو پورے دن میں جو نمازیں ہوتی ہیں وہ 48 ہوتی ہیں، 48 ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے اندر رنگ کر دیا ہے، ریڈ رنگ کریں گے آپ بھی اس طرح کریں گے۔ پھر دوسرا ہے احمد نے پورے دن کی فرض نمازیں پڑھیں تو کل کتنی رکعت ہوں گی۔ دیکھیں فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 اور 2 6، پھر 4 عصر کی،
10 ہو گئیں. پھر 3 جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ عشاء مغرب کی. 10 اور 3 13 اور 4 عشاء کی ہیں. 13 14 15 16 17. تو یہاں پہ کتنے لکھے ہیں؟ 10 17 اور 20. تو پورے دن میں جو فرض نمازیں ہیں وہ 17 رکعت ہیں. تو آپ 17 لکھ دیں گے، 17 میں رنگ بھر دیں گے. پھر تیسرا ہے نادر نے دن بھر کی فرض نمازیں اور سنتیں پڑھیں تو یہ ملا کر کتنی ہوئیں؟ فرض اور سنتیں ملا کر کتنی ہوئیں؟ یہ ہو گئیں 9 21 37. تو یہ ٹوٹل ہو گئیں 37. صحیح ہے. یہ اس طریقے سے آپ نے ان تینوں میں رنگ بھرنا ہے. 48 17 اور 37. پھر کیا کرنا ہے؟ نمازوں کے نام لکھیے. پہلی نماز دن شروع ہوتا ہے تو پہلی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. صحیح ہے. یہ کتاب میں آپ کی سرگرمی جو ہے یہ آپ کی ہو گئی. اور اب جو ہے ہم اس کے بعد یہ آپ کر لیں گے کتاب کے اندر، یہ دونوں پیجز کا کام یہ کر لیں گے. اس کے بعد ہم نیا سبق شروع کریں گے اور اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت. صحیح ہے. یہ میں آپ کو اس کے 2 پیجز جو ہیں وہ میں پڑھا رہی ہوں اور سمجھا رہی ہوں، اور پھر میں آپ کو اس کی ڈائری دوں گی. سبق حضرت محمد کی پرورش اور تربیت. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کے مالدار گھرانوں میں، یعنی رئیس گھرانوں میں جو مالدار لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، ان میں یہ رواج تھا یعنی کہ ان میں یہ طور طریقے تھے. رواج کہتے ہیں طور طریقے جو ہم زندگی میں گزارنے کے لیے کرتے ہیں. تو ان کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو جو پیدا ہوتے ہیں، بچے جو نومولود بچے ہوتے ہیں، جو بہت ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں پیدا ہوئے ہوئے، ان کو پرورش اور اچھی عادتیں سیکھنے کے لیے مکے سے باہر بھیج دیتے تھے. یعنی کہ پیدا ہوئے بچوں کو مکے سے باہر بھیجتے تھے تاکہ وہاں پر اچھے خاندانوں کی عورتیں بچوں کو پالنے کے لیے لے لیتی تھیں، یا خود آ کر اپنی پسند کے خاندان کے بچے لے جاتے تھے. یعنی ان کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ مکے سے باہر لے جا کر ان کی پرورش کریں، ان کو دودھ پلائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں، انہیں اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سکھائیں. صحیح ہے. یہ سیکھنے کے لیے بچوں کو جو ہے وہ عورتوں کو دے دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی پرورش کریں. پھر عرب کے رہنے والے ایسا کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے. تو کیا ہے، عرب کے یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے شہر سے دور کھلی فضا میں پرورش پائیں. ان کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مکے شہر سے دور بھیج کر جہاں پر دیہات ہوں وہاں پر ان کو کھلی فضا میں ان کی پرورش ہو تاکہ ان کی صحت اچھی ہو اور وہ بڑے ہو کر طاقتور اور مضبوط جوان نکلیں. یعنی کہ وہ ان کو طاقت ملے باہر کی کھلی ہوا میں ان کی پرورش ہونے سے، اور وہ مضبوط جوان نکلیں. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکے میں اکثر بیماریاں پھیل جاتی تھیں جن سے بچانے کے لیے بچوں کو شہر سے دور بھیج دیا جاتا تھا. اور مکے شہر میں بیماریاں بھی پھیلتی تھیں کیونکہ وہاں پر جو ہے آس پاس کے قریب کے ملکوں کے لوگ، شہروں کے لوگ وہاں پہ تجارت کرنے آتے تھے. تو ان کی وجہ سے وہاں پہ بیماریاں بھی پھیلتی تھیں. تو بچوں کو وہاں سے دور بھیج کر ان کو بیماریوں سے محفوظ کرنے کے لیے بھی بھیجا جاتا تھا. مکے میں چونکہ دوسرے کے علاقے کے لوگ بھی آ کر بس گئے تھے، اس وجہ سے وہاں کی عربی زبان بھی بگڑ گئی تھی. جب دوسری جگہوں سے لوگ آتے ہیں تو پھر وہاں کی جو مقامی زبان ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے. لوگ اپنے طریقے سے اس زبان کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو الفاظ اور جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی ان کو یہ فکر تھی کہ عربی زبان ان کی بگڑ گئی ہے مکے میں دوسری جگہوں سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے. تو اس لیے وہ ان کو جو ہے وہ شہر سے باہر بھیج دیتے تھے. بچوں کو مکے سے باہر اس لیے بھی بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ اصلی اور عمدہ عربی زبان بول سکیں اور صحرا کی زندگی سے بھی واقف ہو جائیں، اور تاکہ ان کی بچوں کی زبان عربی اچھی بولنا وہ سیکھ پائیں اور صحرا کی زندگی سے واقف ہو جائیں. پھر ہے عورتیں اکثر دیہاتوں اور گاؤں سے آتی ہیں اور پالنے کے لیے بچوں کو لے جاتی ہیں، جس کے بدلے میں
بچے حوالے کرنے والے گھرانے کی ضروریات کا ہر طرح سے خیال رکھتے. جو عورتیں لینے آتی تھیں بچوں کو، ان کو جو ہے وہ مالدار گھرانے والے ان کو اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو پیسے بھی دیتے تھے. حلیمہ سعدیہ بنی سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں. جو حلیمہ سعدیہ تھیں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کی پرورش کی، وہ بنی سعد قبیلے سے تھیں، جن کے ہاں قبیلہ قریش کے امیر گھرانوں کے بچے پرورش پاتے تھے. اور وہاں پر قبیلہ قریش جو ہمارے پیارے نبی کا قبیلہ تھا، اس کے امیر گھرانوں کے بچے پرورش پاتے تھے. حلیمہ سعدیہ کے لیے رحمتیں اور برکتیں. حلیمہ سعدیہ جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کی پرورش کی، 4 سال تک انہوں نے حلیمہ سعدیہ حیران تھی کہ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے لیا تھا، ان کے گھر میں ہر طرف اللہ کی جانب سے رحمتیں، نور، برکتیں اور خوشیاں پھیل گئی تھیں. یعنی ہمارے پیارے نبی کو اپنے گھر لانے کے بعد ان کے گھر میں کیا کیا ہوا؟ ان کے گھر میں رحمتیں بہت ہو گئیں، نور پھیل گیا، برکتیں ہو گئیں ہر چیز میں، اور خوشیاں پھیل گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پرورش پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئے. لیکن حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلیمہ سعدیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نے ایسا نہ ہونے دیا. انہوں نے حضرت آمنہ سے آپ کو مزید کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ وہ محبت کرنے لگی تھی کہ انہوں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ اسے کچھ 1-2 سال اور میرے پاس رہنے دیں. عرصہ کہتے ہیں سال کو پاس رہنے کی اجازت لے لی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر مزید 2 سال رہے. 2 سال ویسے رہے، پیدا ہونے کے بعد 2 سال آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، لیکن حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور کچھ 2 سال کا وقت اور آپ سے اجازت لے لیا، اور آپ مزید 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. صحیح ہے. اب یہ 2 پیجز جو ہیں حضرت محمد کی پرورش کے، پیج نمبر 16 اور 17 آپ نے پڑھنا ہے. جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، اور آپ نے 4 سال وہاں پہ گزارے. اور آپ کے عرب میں رواج تھا کہ وہاں مکے کے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد عورتوں کو بھیج دیتے تھے، جو ان کو مکے سے باہر لے جاتی ہیں، وہاں پہ ان کی پرورش کرتی ہیں تاکہ وہ مضبوط اور جوان بنیں، ان کی عربی زبان اچھی ہو، اور وہ مضبوط اور طاقتور انسان بن جائیں، اور ان کو صحرا کی زندگی سے بھی وہ واقف ہو جائیں، کیونکہ عرب جو ہے وہ صحرائی علاقہ ہے. صحیح ہے. اور حلیمہ سعدیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں تو آپ کے گھر میں بہت رحمتیں، برکتیں اور نور اور خوشیاں پھیل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ سعدیہ بے انتہا محبت کرنے لگی تھی. انہوں نے ان کو 2 سال اور روک لیا. اس طرح حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تک رہے. صحیح ہے. یہ آپ پڑھ کر آئیں گے، اور آپ کو میں ڈائری دے رہی ہوں کہ آپ نے حضرت محمد کی پرورش اور تربیت کا ٹائٹل صفحہ بنانا ہے. صحیح ہے. ٹائٹل صفحہ بنا کے یا تو یہ تصویر بنا لیں یا یہ تصویر بنا لیں، یہ آپ نے ٹائٹل صفحے پہ بنانی ہے. صحیح ہے. اب میں آپ کو ڈائری دے رہی ہوں.